محبت اور انتقام۔ شہر ابھی تک بیدار نہیں ہوا تھا مگر مکمل نیند میں بھی نہیں تھا۔ سڑکوں پر بکھری ہوئی روشنی ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی امید کے چراغ کو آدھے راستے میں بجھا دیا ہو۔ علی اسی شہر کی ایک خالی گلی میں کھڑا تھا، پرانی فائل کو تھامے، آنکھوں میں بے چینی کا سوال اور دل میں ایک ایسا زخم جو کئی سالوں سے نہیں بھرا تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے، اس نے دھیرے سے کہا، جیسے کوئی اس کو سن رہا ہو۔ میرے باپ کا کاروبار، میرا گھر اور میری ماں کی خاموش موت، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ فائل کے اندر موجود کاغذات پر بار بار ایک ہی نام نظر آتا تھا، سردار فہیم خان، شہر کا طاقتور صنعت کار، سیاست دانوں کا قریبی دوست اور قانون سے بالاتر۔ علی کی ماں اکثر کہتی تھی، بیٹا، نفرت انسان کو بے بصیرت بنا دیتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھار یہ بے بصیرتی جینے کا ایک ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اسی لمحے علی نے اپنے آپ سے عہد کیا، بدلہ لیا جائے گا، نہ تلوار سے نہ گولی سے، بلکہ محبت سے۔ سردار فہیم خان کی ایک ہی کمزوری تھی، اس کی بیٹی زری۔ علی نے زری کا نام سب سے پہلے ایک پرانی فائل میں دیکھا اور آخری بار اس دن جب وہ اسے یونیورسٹی کے سبز مقام میں ہنستے ہوئے پایا۔ زری کی ہنسی میں ایک ایسی معصومیت تھی جو علی کے منصوبے کو آسان بنا رہی تھی مگر اس کے دل کو مشکل میں ڈال رہی تھی۔ یہ صرف ایک کردار ہے، علی نے اپنے آپ کو سمجھایا، یہ عشق نہیں، یہ صرف اداکاری ہے۔ وہ جانتا تھا کہ زری کے قریب ہونا، اس کا اعتماد حاصل کرنا اور پھر ٹھیک اسی طریقے سے سردار فہیم کو توڑ دینا، یہی اس کا انتقام حاصل کرنے کا طریقہ تھا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ راستہ اس کا کیا حشر کرے گا۔ کیا آپ ہمیشہ اتنی ہی خاموش رہتی ہیں؟ علی نے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ زری نے اچانک اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ ہمیشہ اجنبیوں سے سوال کرتے ہیں؟ یہ پہلا جملہ تھا، پہلی نظر تھی اور پہلا شگاف جو نفرت کی طاقتور دیوار میں پڑ چکا تھا۔ علی کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اس کے انتقام کے منصوبے میں ایک زندہ دل بھی شامل ہے، اور یہی احساس آنے والی بربادی کی پہلی دستک تھا۔ علی نے طے شدہ منصوبے کے مطابق زری کی زندگی میں شامل ہونا شروع کر دیا۔ وہ لائبریری کے کونے، یونیورسٹی کی گزرگاہوں اور شام کی چائے کے وقت ہر جگہ ملتا رہا۔ اس کی گفتگو میں نرمی اور لہجے میں جھوٹ کا جال بچھا ہوا تھا۔ تم واقعی غور سے سنتے ہو، زری نے ایک دن کہا۔ علی نے مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکائیں، کیونکہ کچھ کہانیاں سننے کے قابل ہوتی ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہ الفاظ دل پر گہرے اثر ڈالیں گے، لیکن ہر نئے تیر کے ساتھ اس کے دل میں ایک تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ زری کی آنکھوں میں ایک ایسا درد چھپا ہوا تھا جسے وہ ہنسی کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک شام جب بارش نے پورے شہر کو دھو ڈالا، وہ بول اٹھی، میرے گھر میں ہر چیز ہے، بس سکون کی کمی ہے۔ علی خاموش رہا۔ یہ پہلی بار ہوا کہ اس نے محسوس کیا کہ وہ صرف دشمن کی بیٹی نہیں ہے بلکہ ایک قید کی شکار روح بھی ہے۔ کبھی کبھی والد بھی سایہ بلکہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ زری کی آواز کانپ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب علی کے منصوبے کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ سردار فہیم خان کی موجودگی ہمیشہ زری کے لیے خوف کا باعث رہی۔ اس کی باتوں میں قوت تھی اور آنکھوں میں ہنر۔ تم میری بیٹی ہو، میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے ایک رات سخت لہجے میں بیان کیا۔ زری نے نظر نیچی کر لی مگر اس کے دل میں بغاوت جاگ اٹھی۔ دوسری طرف علی نے پہلی بار سردار فہیم کو نزدیک سے دیکھا۔ وہی چہرہ، وہی خود اعتمادی جو اس کی یادوں میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ لڑائی آسان نہیں ہے، علی نے سوچا، مگر اسے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ لڑائی صرف انتقام کے لیے نہیں ہے۔ زری نے پہلی بار علی کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دی تھی۔ دیواروں پر لگی تصاویر،
کتابوں کی کتاریں اور ایک کونے میں رکھی پرانی چیز، یہ سب اس کی شخصیت کی کہانی سناتے تھے۔ میرے والد کو یہ پسند نہیں۔ زری نے ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا جس میں وہ ایک احتجاجی ریلی میں تھی۔ علی کے دل میں ایک شور اٹھا، کیا تم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی؟ خاموش رہنے سے بھی ظلم کو بڑھاوا ملتا ہے، زری نے آہستگی سے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اسی وقت علی کو سمجھ آیا کہ اس کے سامنے صرف دشمن کی بیٹی نہیں بلکہ ایک سچائی کی آواز بلند کرنے والی لڑکی کھڑی ہے۔ سردار فہیم خان کو علی کی موجودگی بیش از حد پریشان کرنے لگی تھی۔ اس نے ذاتی جاسوسوں کو علی کی معلومات جمع کرنے کا حکم دیا۔ یہ لڑکا مجھے مشکوک لگتا ہے، اس نے اپنے ساتھی سے کہا۔ دوسری جانب علی کو ایک ایسی دستاویز ملی جس میں سردار فہیم کے غیر قانونی منصوبوں کے ثبوت تھے۔ یہی منصوبے تھے جنہوں نے اس کے خاندان کو متاثر کیا تھا۔ علی نے دستاویز کو بند کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگر اس کو زری کو دکھا دیا تو کیا ہوگا؟ اعتماد اب محبت کی راہ میں ایک رکاوٹ بن چکا تھا۔ ایک خاندانی ملاقات کے دوران جہاں سب خاموش تھے، زری نے بولنے کا انتخاب کیا۔ ابو، آپ کی دولت بہت سے لوگوں کی آنکھوں سے بنی ہے۔ اس کی آواز میں تھوڑی ہچکچاہٹ تھی مگر الفاظ کی طاقت بہت تھی۔ محفل میں خاموشی چھا گئی۔ سردار فہیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ خاموش رہو، اس نے غصے میں کہا۔ نہیں، زری نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بغاوت صرف اپنے والد کے خلاف نہیں تھی بلکہ اس نظام کے خلاف بھی تھی جس نے بہت سی زندگیاں برباد کی۔ علی دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور پہلی بار اس نے دل ہی دل میں محسوس کیا، میرے انتقام کی ابتدا غلط شخص سے ہوئی تھی۔ علی نے وہ دستاویز زری کے سامنے رکھ دی جو وہ طویل عرصے سے اپنے دل میں دبائے ہوئے تھا۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھائی تھی جو بولنے سے زیادہ سخت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب میرے والد، زری کی انگلیاں لرز گئیں۔ علی نے نظریں جھکا لی۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے تم سے چھپائے ہوئے تھا۔ کاغذات پر لکھی معلومات، زمینوں پر قبضے کی تفصیلات، چلتے ہوئے مکانوں کی تصاویر، سب نے زری کے دل میں شدید زلزلہ پیدا کر دیا۔ اور تم؟ اس نے آبدیدہ آنکھوں سے پوچھا۔ تم میرے پاس کیوں آئے؟ علی نے ایک گہری سانس لی۔ انتقام لینے کے لیے۔ وہ رات علی کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ اس کے سامنے دو انتخاب تھے، بدلہ یا سچ کا اقرار۔ میں نے تمہیں محبت کے نام پر دھوکہ دیا۔ علی کی آواز بھاری تھی۔ اگر سزا دی جانے والی ہے تو مجھے ملے۔ زری نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ تم نے میرا اعتبار توڑا لیکن سچائی کا اظہار کیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے کہا، میرے والد نے تو کئی زندگیاں تباہ کی اور تم نے ایک، بس فرق اتنا ہے کہ تمہیں احساس ہے۔ ضمیر کی عدالت میں علی مجرم قرار دیا جا چکا تھا لیکن فیصلے کا اختیار زری کے پاس تھا۔ سردار فہیم خان نے علی کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ وہ شخص میز کے پیچھے بیٹھا ہوا آج کی نسبت زیادہ خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے کچھ نہیں معلوم؟ اس نے توہین آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ علی نے اسے براہ راست دیکھا۔ آپ نے میرا خاندان کو تباہ کر دیا، یہ حقیقت ہے۔ سردار فہیم ہنسا۔ کاروباری معاملوں میں کوئی جذبات نہیں ہوتے لیکن انسانیت تو ہوتی ہے، علی نے جواب دیا۔ اسی لمحے علی نے دل میں طے کر لیا کہ اگر انتقام لیا جائے گا تو یہ نفرت کی بنیاد پر نہیں بلکہ انصاف کی خاطر ہوگا۔ علی نے سردار فہیم کے خلاف مضبوط ثبوت جمع کر لیے لیکن اب اس کے لیے ہر ایک کاغذ ایک خنجر کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اگر یہ معلومات سامنے آئے تو صرف ایک طاقتور آدمی ہی نہیں گرے گا بلکہ ایک بیٹی بھی متاثر ہوگی۔ اگر میں خاموش رہوں گا تو انصاف کا چلا جانا دیکھوں گا، علی نے اپنے آپ سے کہا، اور اگر بولوں تو محبت ختم ہو جائے گی۔ اسی دوران سردار فہیم نے پہلے حملے کا آغاز کیا۔ علی کے خلاف جھوٹے کیس، میڈیا میں بدنامی اور یونیورسٹی سے نکال دینا، یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہوا۔ یہ تمہاری ضد کا نتیجہ ہے، سردار فہیم نے فون پر کہا۔
علی نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، یہ میرے سچ کی قیمت ہے۔ زری نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے ایک پریس کانفرنس بلائی جہاں شہر کے بڑے صحافی موجود تھے۔ اس کے ہاتھ میں وہی فائل تھی، مگر اس بار علی کا نام کہیں نہیں تھا۔ یہ سب میرے والد کے اعمال ہیں، اس نے مضبوط آواز میں کہا، اور میں ان کی شریک نہیں۔ سردار فہیم کے چہرے سے خون اتر گیا۔ زری جانتی تھی کہ اس ایک قدم کے بعد اس کا گھر، اس کی آسائشیں، حتیٰ کہ اس کا باپ بھی اس سے چھن جائے گا، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ علی ہجوم میں کھڑا آنسو ضبط کر رہا تھا۔ یہ قربانی مجھے نہیں، سچ کو بچانے کے لیے ہے، اس نے دل میں کہا۔ سردار فہیم گرفتار ہو چکا تھا۔ عدالت کے باہر شور تھا، مگر علی اور زری کے درمیان خاموشی۔ ہم جیت گئے؟ علی نے آہستہ سے پوچھا۔ زری نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، انصاف جیتا ہے، ہم نہیں۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ علی کی آواز کام گئی، اور میں نے اس دھوکے کے ساتھ جینا سیکھ لیا۔ زری نے کہا، یہی ہماری سزا ہے۔ محبت جو انتقام سے شروع ہوئی تھی، اب دو سچوں کے درمیان قید ہو چکی تھی۔ عدالت کے کمرے میں سناٹا تھا۔ سردار فہیم خان کٹہرے میں کھڑا تھا، وہی شخص جس کے نام سے شہر کانپتا تھا۔ آج اس کی آواز میں وہ غرور نہ تھا۔ جج کے الفاظ تلوار کی طرح گرے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ سردار فہیم کی نظریں لمحہ بھر کو زری سے ملی۔ اس نظر میں پہلی بار ندامت تھی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ زری نے نظریں ہٹا لی۔ دشمنی کا انجام صرف سزا نہیں ہوتا، بعض اوقات رشتوں کی موت بھی اس کا حصہ ہوتی ہے۔ علی نے بھی خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے وہ سچ کہہ دیا جو برسوں سے دل میں دبا تھا۔ میں نے بدلے کی نیت سے محبت کا سہارا لیا۔ اس کی آواز بھری ہوئی تھی، یہ میرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ سوالوں کی بوچھار میں وہ ایک ہی جملہ دہراتا رہا، انصاف کے لیے سچ ضروری ہے، چاہے وہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ زری یہ منظر دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں درد تھا، مگر اس درد میں اب نفرت نہیں تھی۔ علی نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد واپسی ممکن نہیں رہتی۔ روانگی سے پہلے وہ زری سے ملنے آیا۔ میں تم سے کچھ مانگنے نہیں آیا، اس نے کہا، بس یہ کہنا تھا کہ میں نے جو کیا اس کا کفارہ ادا کرتا رہوں گا۔ زری نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کچھ قرض عمر بھر کے ہوتے ہیں علی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ سچ نے ہمیں زندہ رکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا، بغیر وعدوں کے، بغیر شکووں کے۔ وقت جو ہر زخم کو نہیں بھرتا، مگر اس کی جلن کو دھیرے دھیرے کم ضرور کر دیتا ہے۔ 1 سال گزر چکا تھا، شہر بدل سا گیا تھا، یا شاید لوگ بدل گئے تھے۔ زری اب ایک سماجی تنظیم کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ وہ ان گھروں میں جاتی جہاں کبھی اس کے باپ کے فیصلوں نے اندھیرا پھیلایا تھا، ہر دروازے پر دستک دیتے ہوئے۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا ہوتی، کاش میں کچھ لوٹا سکوں۔ علی دور شہر میں ایک قانونی امدادی مرکز میں کام کر رہا تھا۔ وہ مقدمے لیتا جن میں سچ کمزور اور طاقتور مضبوط ہوتا۔ ہر فائل کے ساتھ وہ خود کو یاد دلاتا کہ انصاف کا سفر نیت سے شروع ہوتا ہے۔ ایک دن ایک کانفرنس میں دونوں کا سامنا ہوا، نظریں ملی، مسکراہٹیں آئیں، خاموش، محتاط، مگر خالص۔ تم ٹھیک ہو؟ زری نے پوچھا۔ سیکھ رہا ہوں، علی نے جواب دیا۔ اور تم؟ میں بھی، زری نے کہا، زندہ رہنا سیکھ رہی ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ زخم کبھی مکمل نہیں بھرتے، مگر ان پر مرہم رکھا جا سکتا ہے۔ شہر وہی تھا، مگر فضا بدل چکی تھی۔ علی نے سچ کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا، اور جان گیا کہ کفارہ صرف ایک لمحے کا نہیں، روزمرہ کے انتخاب میں ادا ہوتا ہے۔
زری نے ماضی کو ذمہ داری میں بدلا اور ان گھروں میں جا کر امید کی روشنی پھیلائی جہاں کبھی ظلم کا اندھیرا چھایا تھا۔ ایک شام دونوں ایک تقریب کے باہر آئے، نہ وعدے نہ شکوے، صرف ایک خاموش مسکراہٹ جو ماضی کے زخموں پر مرہم تھی۔ ہوا میں راکھ نہیں تھی، بس بارش کے بعد کی نمی، جیسے زمین نے درد کے بعد سکون پایا ہو۔ شہر نے خود کو جوڑ لیا اور دل سمجھ گئے کہ بربادی سے نجات قبولیت اور ذمہ داری میں ہے۔ کہانی ختم ہوئی مگر سچ جاری رہا۔ Thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, comment, share, and subscribe my channel. And please don't forget to press the bell icon.